السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس مبارک مہینے کی فضیلت اور برکتوں کے بارے میں۔ اس تعلق سے کچھ حدیثیں آج بیان کرنا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان یعنی رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور جو سرکش جن ہیں وہ سب کے سب قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی خیر کا طالب ہے، یعنی کوئی خیر بھلائی چاہتا ہے تو وہ متوجہ ہو، اللہ کی طرف لو لگائے، اور وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ شخص جو برائیوں میں لگا ہوا ہے وہ اپنی برائیوں سے باز آ جائے۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ کام یعنی یہ ندا، کسی کا آواز دینا اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنا، یہ اس مبارک مہینے کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، نہیں بلکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو، یعنی جو بھی آپ کے در پر آتا آپ اس کو عطا فرماتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں کوئی بھی ہمارے دروازے پر مانگنے والا آئے، کوئی بھی سائل آئے تو اس کو بغیر کچھ لیے واپس نہ کریں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ ایک حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کو روزے داروں کے لیے خاص فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی اچھائی لائے گا تو اس کو اس کا 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک موقع پر فرمایا گیا سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ دانہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ایک دانہ 700 دانے دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس سے دونا بھی فرما دیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس کی نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا مگر روزہ، یعنی روزے کے اجر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اس نے میرے لیے رکھا ہے،
اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بندے نے اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، کیونکہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ 3 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز تو ایمان ہے کہ حقیقت میں انسان مومن ہے کہ نہیں ہے، اس کا علم اس بندے کو تو ہے، لیکن اس بندے کے علاوہ جو علم ہے وہ صرف اللہ کو ہے، کیونکہ ایمان یہ دل کی سچائی کا نام ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حقیقتاً وہ دل سے مومن ہیں کہ نہیں ہیں، اس راز کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اور دوسری چیز روزہ، کہ انسان ہمارے سامنے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن حقیقتاً وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بھی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تقویٰ، کہ ایک انسان وہ اللہ سے حقیقتاً ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، یہ چیز بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان نے میرے لیے رکھا تو میں اس کا بدلہ اسے خود دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، الٹا سیدھا چیخے نہ، پھر اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے یا زبردستی لڑنا چاہے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، اور بالکل لڑائی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، یعنی فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزہ، تو اگر زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ جتنی بڑی زمین ہے، یہ مثال سے سمجھایا نہیں، اتنا زیادہ اگر کسی کو دیا جائے سونا جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔ تو یہ نفل روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو جو فرض روزہ رکھے گا اس کا ثواب کتنا ہوگا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور آگے فرماتے ہیں اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، تاجدار ختم نبوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، یعنی جو بھی چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ یہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے، کیونکہ انسان اس میں کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر جو عبادت رکھی ہے، اس کو جس کا مکلف بنایا ہے، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرتا ہے۔ ایک آخری حدیث اور ملاحظہ کر لیں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، یعنی وہ وقت ایسا ہے جب افطار کا وقت قریب ہو اور وہ اس وقت دعا کرے تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم افطار سے پہلے افطار کی تیاریوں میں اتنا زیادہ نہ لگے رہیں کہ جو قبولیت کا وقت ہے وہ بھلا بیٹھیں اور وہ نکل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے تیار ہو کر بیٹھیں، اور خاص اس وقت اپنی ایمان کی حفاظت کی دعا کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی ایمان کی سلامتی کی، اور جو بھی جائز دعائیں ہیں آپ اس وقت کریں کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔